خدا کی ذات کا قرب کیسے حاصل کریں، خدا کے نزدیک کیسے ہوں، قرآن سے آپ کو وضاحت دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بغیر آپ کا وقت ضائع کیے بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ خدائے لم یزل نے، مالک کون و مکان نے، مالک دو جہاں نے، اس علی کل شیء قدیر نے قرآن پاک میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ خدا کی بارگاہ میں آؤ، خدا کی ذات کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، تو قرب ایسے حاصل نہیں ہو سکتا، اپنی قیمتی ترین چیز، اپنی محبوب ترین چیز خدا کی بارگاہ میں قربان کر دو۔ ظاہری سی بات ہے کہ انسان کو اگر کسی سے محبت ہو تب تک محبت کا اندازہ نہیں ہو سکتا جب تک اس کے لیے کوئی قربانی نہ دی جائے۔ تو مالک کون و مکان نے، مالک دو جہاں نے یہی ارشاد فرمایا قرآن پاک میں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میری ذات کا قرب حاصل کرو تو آپ کو چاہیے کہ محبوب ترین چیز مجھ خدا کی بارگاہ میں قربان کرو۔ تو مال خرچ کرنے سے زیادہ ہوتا ہے، مال خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ مالک کون و مکان نے قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ قرآن کتاب ایسی جس میں شک کی گنجائش موجود نہیں، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے جو غیب پر ایمان لے کر آئے، اور جو رزق میں نے، وہ نماز پڑھتے ہیں، اور جو رزق میں نے انہیں عطا فرمایا پھر میری بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ادھر بھی مالک کون و مکان نے، اس علی کل شیء قدیر نے ایک مومن کی صفات بیان فرمائیں۔ جس جگہ مالک کون و مکان نے مومن کی صفتیں بیان فرمائیں، وہی قرآن پاک میں فرمایا وہ غیب پر ایمان لے کر آئے اور نماز ادا کرتے ہیں، جو رزق میں نے انہیں دیا پھر میری بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یاد رکھے علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، علی بادشاہ نے فرمایا، میں کیوں کر شکم سیر ہوں حالانکہ میرے ارد گرد چند بھوکے موجود ہیں۔ خدا کی بارگاہ میں خرچ کرنا اور مال اور اولاد، یاد رکھیے مسلمانوں، یاد رکھے دوستو، دو چیزیں ہیں، پہلی مال، دوسری اولاد، یعنی مال اور اولاد۔ قرآن میں اللہ نے مال اور اولاد دونوں کو فتنہ بھی کہا ہے اور مال اور اولاد کو زینت بھی کہا ہے۔ سورہ کاف میں ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کے مال اور اولاد ظاہری زندگی کی زینت ہے، اور سورہ انفال میں فرمایا کہ مال اور اولاد فتنہ ہے، مگر پھر ایک سورہ میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک ھم الخاسرون، کہ اے مومنو یاد رکھنا، اے مسلمانوں، کہ تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد ذکر خدا سے غافل نہ کر دیں۔ اگر تم نے ایسا کیا تو وہ وقت قریب ہے، نزاع کا وقت، پھر یہ نہ کہنا کہ اے رب میری مدت موت کو ٹال، میں پھر دنیا پر جا کر تیرے عمل کی تصدیق کر سکوں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہی دنیا میں جو کچھ کرنا ہے تو کر لے، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر زی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر زی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو اللہ آپ تمام مسلمانوں کو سدا سلامت رکھے، آپ کی نیک حاجات پوری ہوں، اللہ پاک رزق حلال عطا فرمائے اور وہ رزق عطا فرمائے جو خدا کی بارگاہ میں خرچ ہو۔ اللہ پاک ہمیں سدا سلامت رکھے، تمام مسلمان سلامت رہیں۔ ویڈیو اچھی لگے لائک کیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ایسی معلوماتی ویڈیوز انشاءاللہ بفضل خدا آپ تک ضرور پہنچاتا رہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ، سلامت رہیں۔